پہلے وہاں جا کے لیٹے گا۔ بہت مشکل ہے، قبر میں اتارتے نہیں ہیں لوگ، لیٹیں گے کیا؟ لیکن کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ یہ حضور کی سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر میں لیٹ گئے اور لیٹ کے فرمایا کہ ہاں اب قبر تم نے ٹھیک بنائی ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر تشریف لائے، دفنایا گیا، دفنانے کے بعد دعا سنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا فرمائی؟ دعا فرمائی اپنی والدہ کے لیے، اے اللہ اپنے نبیوں کے وسیلے اور میرے وسیلے سے میری ماں کی بخشش فرما۔ دعا میں کیا فرمایا؟ نبیوں، انبیاء، سارے نبیوں کا، تمام نبیوں کا ذکر فرما کے اور میرے وسیلے سے میری ماں کی بخشش فرما۔ یہ لفظ جب بولے نا بات یہاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میری والدہ فوت ہو جائے، لیکن اس دن میں یہ چاہتا تھا کاش کہ آج یہ قبر میری ماں کی ہوتی، آج یہ قبر میری ماں کی ہوتی اور حضور قبر میں لیٹتے، میں کہتا یہ خوش بختی ہے کہ میری ماں کی قبر میں حضور لیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ حسرت کر رہا تھا اور میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آج بڑا عجیب سا معاملہ فرمایا ہے، یہ تو آپ نے دیکھ لیا نا قبر میں حضور لیٹے تھے، آپ نے اپنی قمیض مبارک بھی دے دی، اس کا کیا ہوگا؟ اب صحابی تھے نا، ہمارے لیے اصل میں رہنمائی کرنی تھی کہ قبر میں یہ قمیض جو کفن میں دی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر سنو، جو میں نے قمیض پہنائی ہے یہ میرا کرتا میری والدہ کے لیے جنت میں نور بن جائے گا۔ میں نے کفن میں اس لیے یہ قمیض پہنائی کہ میری والدہ کے لیے قبر میں بھی روشنی کا باعث بنے گا اور جنت میں بھی روشنی کا باعث بنے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی قمیض مبارک دینا، عطا فرمانا اور وسیلے کی دعا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور آئیے آخری حدیث مبارکہ، اس پہ آپ نے غور بھی کرنی ہے اور کوشش کریں زندگی میں اس دعا کو یاد بھی کر لیں اور مانگا کریں۔ دعائے حاجت بھی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے امام ترمذی، سنن نسائی، ابو داؤد اور ابن ماجہ، ان سب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عثمان بن حنیف یہ راوی ہیں اس حدیث کے۔ حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی نابینا آیا، اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ نابینا صحابی آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں نہیں ہیں، دعا فرمائیں مجھے آنکھیں مل جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی بات یہ ہے، اگر تو صبر کرے تو اللہ تعالیٰ تجھے بہت اجر عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا، اور اگر صبر نہیں کرتا تو پھر میں دعا بتا دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا حضور میں نے صبر نہیں کرنا، یعنی اس وقت کنڈیشن یہ تھی کہ وہ آنکھوں سے حضور کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا حضور جنت تو مل ہی جائے گی لیکن میں آپ کی بھی زیارت کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میرے پاس صبر نہیں ہے، آپ دعا بتائیں، دعا کریں کہ اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ ایک عورت مکہ کے اندر، مدینہ شریف کے اندر تھی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ حضور نے فرمایا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دورے پڑتے ہیں، دعا فرمائیں۔ فرمایا صبر کرو گی تو اس کا اجر ملے گا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ اتنی دعا فرما دیں کہ جب مجھے دورہ پڑے تو میری سطر نہ کھلے۔ آپ نے دعا فرما دی۔ اب وہ صحابیہ نے عمل کر لیا کہ صبر کرنے سے اللہ ڈبل اجر عطا فرمائے گا، لیکن اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے سے صبر نہیں ہوتا، آپ دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا پھر بات سنو، ایسا کرو 2 رکعت پہلے سب سے پہلے وضو کرو،
وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرو اور مسجد میں جا کے 2 نفل ادا کرنے کے بعد یہ دعا پڑھو. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فشفعہ فی. یہ دعا فرمایا یہ جاؤ اور یہ دعا وہاں جا کے کرو، اللہ تعالیٰ تجھے آنکھیں عطا فرما دے گا. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث پاک. اب وہ صحابی گیا، جا کے اس نے 2 رکعت وضو کیا، نفل پڑھے. نفل پڑھنے کے بعد اس نے یہ دعا مانگی. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں. کس کے؟ بنبی نبی الرحمہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، آپ کی وجہ سے. یا رسول اللہ انی قد توجہت بکا، یا رسول اللہ آپ میری طرف متوجہ ہوں. الی ربی فی حاجتی، میری اس حاجت کی وجہ سے، میری اس حاجت کی طرف. لتقضی لی، میری اس حاجت کو پورا فرما. اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میری اس جو دعا کر رہا ہوں یا اللہ اس میں حضور کو میرا شفیع بنا دے. یہ دعا کی صحابی کہتے ہیں ہم بیٹھے رہے، جب وہ نابینا صحابی جو گیا نابینا تھا اب آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرما دی. اب اسے آنکھیں عطا فرما دی اور وہ نابینا نہیں ہے، وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ اس دعا میں کتنا اثر تھا. اس کے بعد بھی فقہاء نے اس کے کئی طریقے بتائے ہیں کہ اگر انسان کو کوئی مشکل وقت آ جائے، کوئی حاجت پیش آ جائے تو وہ بھی 2 رکعت نفل ادا کرے، وضو کرے اچھا سا 2 رکعت نفل ادا کرے اور یہ دعا مانگے، اور اس دعا کے وسیلے سے انشاءاللہ اللہ اس کی حاجت پوری فرما دے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. بعض اوقات انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ فضائل، وہ برکات اس کو حاصل نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے تھی. اور بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک اور اسی طرح صحابی تھے